MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد دے دیں.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. یہ سورہ شورى کی 39ویں آیت ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین استجابوا لربہم، یعنی وہ لوگ جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور اس کے ارشادات کی پیروی پر ہمتاً تیار رہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آج اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آج پاکستان کی مجلس شورا منعقد ہو رہی ہے اور چونکہ میں خود وہاں ذاتی طور پر ایک عرصے سے شمولیت سے محروم رہا، اس لیے انجمن کی ہمیشہ یہ خواہش رہی اور نائب سوالہ مجھے لکھتے رہے کہ اس موقع پر کوئی پیغام بھیج دیا کریں. پہلے ہی گزارا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہے کہ میں خود اب اس شورا میں ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں اور اس خطبے کے ذریعے ان سے ایسے ہی خطاب کر رہا ہوں جیسے ان کے سامنے کھڑا بول رہا ہوں. اگرچہ یہ وقت ایسا ہے کہ شاید وہ ایک جگہ سب اکٹھے نہ ہو سکے ہوں کیونکہ پاکستان کے وقت کے لحاظ سے شورا کا اجلاس ختم ہو چکا ہوگا، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ بعض ٹولیوں کی صورت میں بعض جگہوں پر مجلس شورا کے ممبران اکٹھے بیٹھ کر بھی اس خطاب کو سن رہے ہوں گے. اس آیت کریمہ کے اندر جو اور مضامین ہیں ان میں پہلے ایک مضمون کی طرف میں خصوصیت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں جو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے الہی کلام ہونے کا ایک عظیم ثبوت ہے. تمام قرآن کریم میں جہاں بھی اقامت الصلاۃ کا ذکر آیا ہے وہاں رزقناہم ينفقون کا ذکر اس کے ساتھ ہی باندھا گیا ہے اور آپ کو درمیان میں کوئی فرق دکھائی نہیں دے گا. مگر اس آیت میں ایک استثنائی انداز بیان ہے. فرمایا والذین استجابوا لربہم، وہ جو اللہ کی ہر آواز پہ لبیک کہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں. پھر یہ نہیں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے اہم معاملات شورا سے طے پاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم ان کو عطا کرتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو حقیقت میں بنیادی وجہ مشورہ
مالی اخراجات ہیں، اور اس شورا کا باقی دنیا کی ایسی مجالس سے ایک امتیاز دکھا دیا گیا جہاں تمام قوانین کے امور بھی ان کی مجالس شورا ہی طے کرتی ہیں، اور الیکٹڈ باڈیز خواہ وہ کسی طریق پر منتخب ہوئی ہوں، یعنی ڈیموکریسی کے ذریعے جو قانون کا گھر بنایا جاتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ ہر قسم کے قوانین بھی وہ خود بنائے، مگر مسلمانوں کی شورا میں قانون سازی کا کوئی موقع نہیں، نہ اس کا کوئی ذکر ممکن ہے، کیونکہ خدا صاحب امر ہے، اس نے قانون جاری فرما دیے ہیں، لیکن چونکہ دو بنیادی ستون ہیں ہر مجلس شورا کے، اور اس کا نام مجلس شورا ہو یا پارلیمنٹ رکھا جائے، اول قانون سازی عمومی معاملات سے تعلق رکھنے والی، اور سب سے اہم بات بجٹ ہے۔ بجٹ بنانا تمام سال کی ان کی مجالس کی دلچسپیوں میں سب سے اہم واقعہ ہوتا ہے، اور بجٹ کے اجلاس کو سارے دنیا کے اخبار اپنے اپنے ملکوں میں اچھالتے ہیں، سب دنیا کے ملکوں کے اخبار اپنے اپنے دائرے میں اچھالتے ہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن بھی آج کل تبصروں میں لگ جاتے ہیں، جبکہ روزمرہ کے قانون سازی کے امور ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، بعض دفعہ خاص موقعوں پر دے بھی دی جاتی ہے یا دی بھی جاتی ہے، لیکن مالی اخراجات سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بس مسلمانوں کے لیے شورا کے دوران کیونکہ قانون سازی ان معنوں میں تو ممکن ہی نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت میں کوئی دخل دیں اور اس میں کچھ اضافے کریں یا ان میں کوئی کمی تجویز کریں، وہ تو دائمی شریعت ہے۔ بس سب سے اہم چیز جو باقی رہ جاتی ہے وہ بجٹ ہے، اور مالی معاملات پہ غور کرنے کے لیے وہ آپس میں مشوروں کے بعد فیصلے کرتے ہیں، اور اس پہلو سے ساری قوم اعتماد میں آ جاتی ہے، اور بین یہی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ میں ہر جگہ قائم ہے۔ تو بیچ میں امرہم شورا بینہم کو داخل کرنا بہت ہی اہم مضمون ہے۔ اس مضمون سے تعلق میں مزید جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ دو طرح کی آیات ہیں، یا دو آیات ہیں جو شورا کے مضمون پر خصوصیت سے روشنی ڈالنے والی ہیں۔ ایک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور ایک امت کے عمومی حوالے سے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ امت کے حوالے سے ہے، جہاں تک مالی اخراجات کے آخری فیصلے کا اختیار ہے وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ ہی کو حاصل رہا، اور آپ ہی یہ فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور جو مشورہ کرتے تھے وہ پارلیمنٹ کے مشورے کی طرح نہیں تھا کہ جو مشورہ دیا جائے اس کو ضرور عمل کریں۔ آپ کے متعلق خدا تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاص اللہ کی رحمت ہے تجھ پر کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے، اور خاص رحمت کا اس نرمی سے کیا تعلق؟ خاص رحمت اور نرمی کا صحابہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں کیوں ذکر فرمایا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ بات قابل غور ہے۔ صحابہ ایک ایسی اکھڑ قوم سے آئے تھے جو بہت انانیت رکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خود سری اور عزت نفس کے معاملات اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور عزت نفس کے تعلق میں بعض ایسی جنگیں بھی ہوئی ہیں عربوں کے درمیان کہ معمولی سی بات کے نتیجے میں 200 سال تک جنگ جاری رہی، اور قبائل کی دشمنیاں قدیم سے چلتی چلی جا رہی تھیں۔ بس یہ وہ قوم تھی جس میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا اور ان کے بغضوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ لنتا لہم میں ایک معنی یہ ہے کہ ان کا علاج غیر معمولی محبت اور شفقت تھا، اس کے بغیر ان کے سخت دلوں کی اصلاح ممکن نہیں تھی۔
بس خدا نے تجھے وہ غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے ایسی پتھر دل کے قوم کو بھی تو موم کی طرف پگھلا رہا ہے. اور اگر تو ان کے دلوں کا علاج نہ کرتا اور ایک عام آدمی کی طرح یہ ان جیسا ہی خلق دکھاتا تو یہ تجھے چھوڑ کر تجھ سے دور بھاگ جاتے. اس مضمون میں اس عظیم انقلاب کو مختصر لفظوں میں بیان فرما دیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی سرشت میں پیدا کر دیا ہے، جو سینکڑوں سال سے یا ہزار سال سے بھی زیادہ عرصے سے ان کی فطرت ثانیہ بن چکے تھے. ان رجحانات کو تبدیل کر دیا اور تھوڑے عرصے کے اندر یہ عظیم انقلاب برپا کیا ہے. وہ غیر معمولی رحم نرمی اور شفقت تھی آپ کی، جس کی وجہ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل جیتے ہیں. تب وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنی گردنیں محمد رسول اللہ کے حکم اور خدا کے حکم کے سامنے جھکائیں. دلوں کے جیتے بغیر استجابت کا مضمون نہیں بنتا. امر واقعہ یہ ہے کہ جب تک دل مائل نہ ہو اس وقت تک حکم کی پابندی ممکن ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں. بعض لوگ جو بڑبڑاتے ہوئے کام کرتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے جاتے ہیں کہ جی ہم حکم تو مانتے ہیں، مگر ان کی ساری طاقتیں اس حکم کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ظاہری طور پر جسم اس کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے اور ان کے اس تعاون میں کوئی بھی برکت باقی نہیں رہتی. اس لیے استجابہ کا جو اصل مفہوم ہے جو میں نے اس آیت کے حوالے سے پیش کیا تھا وہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ خدا کی بات پر لبیک کہتے ہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنی تمام طاقتوں سے، قلبی ہوں یا دماغی ہوں یا روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اطاعت کی گردن جھکا دیتے ہیں. یہ ہے استجابہ. تو اس استجابت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ نے ان کو تیار کیا ہے اور یہ اللہ کی خاص رحمت تھی جو آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا اور اس کے نتیجے میں پھر ان دلوں کو، ان سنگ دلوں کو موم میں تبدیل کیا، پگھلایا اور جان نثاروں میں تبدیل کر دیا. دوسری جگہ قرآن کریم نے اسی مضمون کو فرمایا ہے، یوں بیان فرمایا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ دوستوں کے دل جیتنا اگر وہ سخت دل ہوں یہ بھی مشکل کام ہے. بعض دوستوں کے دل بظاہر انسان جیت لیتا ہے، لیکن ایک وقت کا استغنا، ایک وقت کی بے اعتنائی انہیں پھر دھکا دے کے دور پھینک دیتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے. یہ عجیب دوستی تھی کہ چھوٹی سی بات کے اوپر برسوں کی دوستیاں ٹوٹ گئیں اور یارانے ختم ہو گئے. اور انسان اس معاملے میں تمام دوسری مخلوقات سے زیادہ بے وفائی دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. چنانچہ ایک فارسی ربائی میں انسان کا کتے سے موازنہ کیا گیا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو ایک کتا وہ چیز ہے کہ جس کو تم ایک روٹی ڈال دو پھر 100 پتھر اس کو مارو تو وہ تمہیں نہیں کاٹے گا، دینے والے ہاتھ کا لحاظ کرے گا. اور انسان ایسی چیز ہے کہ اس پر 100 احسان کرو اور ایک بے اعتنائی کرو تو وہ تم پر پتھراؤ شروع کر دے گا. تو ایسی قوم تھی عرب جو اس انسانی سرشت میں سب دوسرے انسانوں اور سب قوموں سے آگے بڑھ گئی تھی. اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت پر آمادہ فرمایا ہے دل جیت کر. اس مضمون کا شورا سے کیا تعلق ہے وہ میں آگے جا کر بیان کرتا ہوں. فاعف عنہم، بس تم نے دن تو رام کر لیے لیکن تجھ میں تو یہ طاقت ہے کہ تو دشمنوں کے دل بھی رام کر سکتا ہے. اپنوں نے تو تیرا فدائی ہونا ہی ہونا تھا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ،
وہ اگر تو خدا تعالیٰ فرمایا ان ہدایتوں پر عمل کرو جو میں دے رہا ہوں، تو اچانک دیکھو گے کہ جو تمہارے جان کے دشمن ہیں وہ جان نثار دوست بن جائیں گے، خون کے پیاسے خون نچھاور کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہ نصیب انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو بہت صبر کرنے والے ہوں، اور یہ اس شخص کے حصے میں خصوصیت سے سعادت آئی ہے جس کو خدا نے غیر معمولی اخلاق کا حصہ عطا فرمایا ہے، ذو حظ عظیم، اور یہاں حضرت محمد رسول اللہ مراد ہیں۔ بس آپ نے پہلے اخلاق سے، محبت اور پیار سے ان کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا فرمائیں، ان کے دل جیت لیے، اس کے بعد بھی کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں رونما ہوتی ہیں، تو فرمایا فاعف عنہم، ان سے عفو کا سلوک کر، واستغفر لہم، اور ان کو بخش نہیں فرمایا، ان کے لیے اللہ سے بخش طلب فرما۔ یہ بھی الہی کلام ہونے کے ایک عظیم نشان ہے، ورنہ عام طور پر یہی زبان پر آتا ہے کہ ان سے عفو کر، ان کو بخش دے۔ فرمایا عفو کر، اور بخشنے کا معاملہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، کہ ایسی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ انسان عفو سے کام لے مگر اللہ معاف نہ کرے، اس لیے فرمایا واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا رہے۔ وشاورہم فی الامر، یہ وہ لوگ ہیں جن سے مشورہ کرنا ہے۔ اگر اس پاک تبدیلی کے بغیر مشورہ ہو تو مشورے کی قیمت بھی کچھ نہیں رہتی۔ وہ جن کے دلوں میں عناد ہو، جن کے دلوں میں سختیاں ہوں، ان سے مشورے کریں تو بات بات پر جنگیں چھڑ جاتی ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مجالس کے مزاج بگڑ جاتے ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ جماعت احمدیہ میں ایک لمبے عرصے کی شورا کی تربیت ہے، ذرا آپ نگرانی کم کریں تو ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بعض بد خلقی سے کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے جس کے متعلق عفو کا ذکر ملتا ہے، لیکن ایک حد تک، اور یہ غلطیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو خدا کو اس طرح ناراض کر لیں کہ پھر انسان کا عفو کسی کے کام نہ آئے، جب تک اللہ سے اس کی مغفرت طلب نہ کی جائے، اس وقت تک اس کا یہ گناہ کہ اس نے ایک مشورے کے موقع پر ایک اہم قومی معاملے میں ایسا رویہ اختیار کیا جس سے دلوں کے جڑنے کی بجائے دلوں کے پھٹنے کے سامان پیدا ہو گئے۔ یہ بعض دفعہ اتنا بڑا گناہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کبائر گناہ میں لکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ تیرا عفو، تیری رحمت جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی تو بے چین رہتا ہے کہ کسی طرح ان کو معافی مل جائے، بس تو پھر خدا سے بخشش طلب کر، کیونکہ تیری دعاؤں کے نتیجے میں بعض دفعہ ایسے ایسے گناہ گار بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ اور فرمایا شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ طلب کر۔ اب عرب تو مزاج کے ایسے ٹیڑھے تھے کہ اگر ان سے مشورہ طلب کیا جاتا اور نہ مانا جاتا تو بھڑک اٹھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو حد سے زیادہ بے حیائی اور بے وفائی کا معاملہ کیا اور جنگ احد میں اپنے ساتھی لے کر میدان جنگ سے خطرے کے وقت پیچھے واپس مڑ گیا، ایک بنیادی وجہ تھی کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرو، اور محمد رسول اللہ نے میری بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی اور باہر نکل کر اب لڑائی کے لیے آ گئے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کا چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ یہ مزاج تھا، جبکہ کافی اس مزاج کو ہموار کیا جا چکا تھا پہلے۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ذہنی، قلبی، روحانی طور پر مشورہ دینے کے لیے تیار نہ کر چکے ہوتے تو یہ حکم آ نہیں سکتا تھا کہ شاورہم فی الامر، اور اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو مشورہ لے مگر فیصلہ تو کرے گا۔ جب تو فیصلہ کر لے کہ کس مشورے کو قبول کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، سب کو رد کرنا ہے اور ایک نئی بات پیدا کرنی ہے، یا ان کے مطابق عمل کرنا ہے، تو وہ فیصلہ جس کی خدا حمایت کرے گا وہ شورا نہیں ہے، وہ تیرا فیصلہ ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ
فتوکل علی اللہ، پھر اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تیرے فیصلے کی پشت پناہی فرمائے گا اور اس کی تائید کرے گا۔ تو یہ مجلس شورا ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جاری فرمائی گئی، لیکن یہ ایک مجلس نہیں ہے، یہ ایسی مجلس ہے جو سارا سال ہمہ وقت جاری رہتی ہے، جاری رہی۔ یعنی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال کا کوئی ایک دن مقرر نہیں فرمایا تھا کہ آج مجلس شورا ہوگی۔ ہر اہم معاملے میں جس میں آپ سمجھتے تھے کہ مشورہ ہونا چاہیے، آپ بعض دفعہ زیادہ کو بلا لیا کرتے تھے، بعض دفعہ کم کو بلا لیا کرتے تھے، بعض دفعہ اعلان عام فرما دیتے تھے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، مشورہ کرنا ہے۔ تو کئی طریق تھے شورا کے، اور یہ انتخابی طریق جو آج کل رائج ہے، یہ منوعاً اس طرح رائج نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی نہ ضرورت تھی اور نہ غالباً ان حالات میں یہ موزوں تھا۔ اگر ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے۔ حضرت کے وجود کے گرد سارے صحابہ اس طرح گھوم رہے تھے جس طرح محور کے گرد سیارے گھومتے ہیں، اور ایک ہی مرکز تھا، فیصلے کا بھی مرکز وہی تھا اور حوالے دینے کا بھی وہی مرکز تھا۔ وہ چاہتا تو دوسروں ارد گرد گھومنے والوں سے بات پوچھتا، مشورہ دیتا، چاہتا تو اسے نظر انداز کر دیتا۔ اور فیصلے کی طاقت، قوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، مگر آپ نے جو نمونہ دکھایا وہ آئندہ سب فیصلہ کرنے والوں کے لیے رہنما بن گیا۔ آپ نے فیصلوں کو ہمیشہ توقیر کی نظر سے دیکھا ہے، اور یہ لنتا لہم کے مضمون میں داخل بات ہے۔ کوئی ایسا شخص جس کو آخری فیصلے کا اختیار ہو، مشورے کے لیے لوگوں کو بلائے اور ہر دفعہ بے اعتنائی کرے، اور آخر پر کان اس بات پر ٹوٹے کہ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے نا، ٹھیک ہے جو تم نے کہہ دیا ختم ہو۔ تو یہ بھی نظام ایسا نظام نہیں جو باقی رہ سکے، قائم رہ سکے۔ اور اس آیت کے شروع حصے میں جو تنبیہ کی گئی ہے، لن فضوا من حولک، ایسے مشیر پھر ایسے شخص کے ارد گرد سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں بھی لنتا کا مضمون اس میں داخل ہے۔ اس شخص کو اختیار ملا ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ بااخلاق تھا، اور لوگوں کے ساتھ تحکمانہ سلوک کا عادی نہیں تھا، بلکہ جانتے ہوئے کہ حکم آخری صورت میں میرے ہاتھ میں ہے، پھر بھی ان سے نرمی سے بات کر کے ان سے مشورے طلب کرتا تھا، اور جہاں تک ممکن ہو ان کے مشوروں کا لحاظ کرتا تھا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سوائے ایک دو واقعات کے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشوروں کا لحاظ نہ فرمایا ہو۔ اور ایک واقعہ ہے جہاں اپنے فیصلے پر اصرار فرمایا ہے، اور پھر آسمان سے گواہی اتری کہ وہی فیصلہ درست تھا، اور جو اس فیصلے میں، اس مشورے میں ساتھ شامل نہ ہوئے وہ ہمیشہ اس بات پر پچھتاتے رہے۔ اور یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ میدان حدیبیہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا عمرے اور حج کی نیت سے مکے کی راہ میں حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، اور کفار مکہ نے کہا کہ نہیں، آگے قدم نہیں بڑھانا، اگر تم اب اس سے آگے بڑھے اور مکے میں عمرے اور حج کی نیت سے داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر خون بہے گا، تلوار کے زور پر کرنا ہے تو کرو، اس طرح ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اس موقع پر تمام صحابہ بلا استثناء اس بات کے قائل تھے، اور یہی مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے اصرار سے دیا کہ خدا نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ جان کی بات ہے تو ہم اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، خون کی بات ہے تو ہمارا قطرہ قطرہ اس میدان میں بہہ جائے، ہمیں کوئی گریز نہیں ہے۔ اس لیے آپ فیصلہ فرمائیں
اور ہم آگے بڑھیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فیصلے کو رد کر دیا، ایک کی بات نہیں مانی، سب کی باتوں کو رد کر دیا، اور فرمایا جو خدا مجھے بتاتا ہے، خدا نے جو مجھے سمجھایا ہے، وہ تو یہی ہے کہ اگر راہ میں خطرہ ہو تو حج فرض ہی نہیں رہتا، راستہ محفوظ نہ ہو تو حج کیسا اور عمرہ کیسا؟ وہ تو اسی کی تیاری کے لیے ایک پہلا حصہ تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ پہلے لمبے عرصہ تک وہاں قیام ہو، پہلے عمرہ کیا جائے، پھر حج کا جب موسم آ جائے تو حج بھی کریں اور پھر واپس آئیں۔ تو صحابہ اس قدر اپنے مشورے پر مصر تھے کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور اپنی قربانیاں یہیں ذبح کر دو، تو سارے صحابہ کی تاریخ میں ایک ہی صرف واقعہ ہے کہ اس پر فوراً لبیک نہیں کہا۔ اور مشورہ جو ہے یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل تقویٰ جو بہت بلند مقام تک پہنچائے گئے تھے، ان کو مشورہ رد کرنے کے نتیجے میں یہ صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ یہ وہ عرب مزاج نہیں ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مشورہ رد کر دو تو غصہ آ جائے۔ اس لیے صحابہ کی شان میں کوئی غلط تصور نہ باندھیں۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور ایمان کے اس تصور کے نتیجے میں ان سے یہ حرکت ہوئی کہ محمد رسول اللہ کو جب خدا نے بتا دیا ہے تو وہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حج نہ ہو، اور اگر ہم نے حج کیے بغیر واپسی کی تو دشمن محمد رسول اللہ پر ہنسے گا اور آپ پر باتیں بنائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100% ان کا اس وقت مختل ہو جانا اور مخبوط الحواس ہو جانا اس عشق کی ایک بڑی صورت کی وجہ سے تھا، جس میں وہ توازن نہیں تھا جو محمد رسول اللہ کے اندر تھا۔ بس آپ نے جب یہ دیکھا تو حیران ہو گئے، کبھی ایسا واقعہ نہیں گزرا تھا کہ کسی ایک صحابہ نے بھی آپ کے حکم سے روگردانی کی ہو، اور یہاں تو پوری صحابہ کی جماعت، عظیم کبیر صحابہ، اپنی جان خون چھڑکنے والے، جان فدا کرنے والے، سب ایسے جیسے فالج ہو گئے، وہیں بیٹھے رہ گئے اور کوئی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ اپنے خیمے میں آئے، وہ ہاتھ المومنین میں سے ایک تھی، اس سے کہا یہ کیا ہو گیا، کیا دیکھ رہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نافرمان لوگ نہیں ہیں، صدمے کی حالت سے ان کی دماغ مختل ہو چکے، آپ جائیے اور اپنی قربانی کے گردن پہ چھری پھیریے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اب یہاں بھی ایک مشورہ مانا گیا ہے، یہ مشورے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک عورت کا مشورہ دیکھیں کتنا عظیم مشورہ ثابت ہوتا ہے، اور ان صحابہ سے ہر نافرمانی کا داغ دھونے والا مشورہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک مشورہ ہے جو اجتماعی ہے، جسے رد کیا جا رہا ہے، اور اس رد ہونے کی وجہ سے وہ مشورہ ان پر ایک داغ ڈال دیتا ہے۔ ایک تنہا عورت کا مشورہ ہے جسے قبول کیا جا رہا ہے، اور وہ ان کے سارے داغ دھو دیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھری لے کر اپنی قربانی کی طرف بڑھے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے ہم اچانک آنکھ کھل گئی ہے، ہوش آ گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ روتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے اس طرح قربانیوں کے اوپر لپکے ہیں کہ نہیں کہا جا سکتا کہ قربانیوں کی درد کی کراہیں اونچی تھیں یا ان کا شور زیادہ تھا۔ یقیناً ان کی گریہ زاری نے قربانیوں کی کراہوں کو بھی دبا دیا تھا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس میدان میں شور تھا، ان صحابہ کی اندرونی طور پر ذبح ہونے کا شور تھا۔ بس یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس واقعہ کو نافرمانی کی فہرستوں میں شمار کرنا چاہیے، یا اس عرب جہالت کی طرف اسے منسوب کرنا چاہیے جس میں مشورے کو رد کرنے کے نتیجے میں بڑے سخت رد عمل ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے سوا کوئی واقعہ نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کو کلیتاً قبول کیا ہو یا جزوی طور پر قبول کیا ہو۔ کبھی کسی ایک صحابی نے بھی اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض کیا ہو۔ تو فیضا عظمتا میں جو حق محمد رسول اللہ کو دیا گیا تھا وہ ہمیشہ کلیتاً محمد رسول اللہ ہی کے ہاتھ میں رہا، اور آپ ہی پر در حقیقت خدا نے اعتماد فرمایا ہے
کہ تو اس قوم کا مرکزی نقطہ ہے، تیری فراست پر میں اعتماد کرتا ہوں، مشورہ ضرور کر، کیونکہ انسان کی صلاحیتوں کو چمکاتا ہے اور کئی قسم کی ایسی کوتاہیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے جو بشری کمزوریوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ بس یہ مضمون جو ہے مشورہ کا اور خدا کی طرف پر توکل کرنے والا، یعنی عظمت والا مضمون، اس کا پہلے مضمون سے بھی ایک تعلق ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم۔ یہ لوگ جس طرح غلطیاں کرتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں، تو ان سے صرف نظر فرما اور ان کے لیے بخشش طلب کر، میں تجھ سے یہ سلوک کروں گا کہ تیرے فیصلوں کی حفاظت کروں گا، اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جس پر تجھے بخشش کی ضرورت ہی پڑے، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو دوسروں کی کوتاہیوں کے لیے مجسم بخشش کا سوال بن چکا ہے، تو تیرے بارے میں میرا یہ فیصلہ ہے کہ تو جو بھی فیصلہ کرے گا وہ میرا فیصلہ ہوگا، اور میں اس کی پشت پر کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کو سچا ثابت کر دکھاؤں گا۔ فتوکل علی اللہ، بس اللہ پر توکل کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے بہت محبت رکھتا ہے۔ مجلس شورا کا جو نظام جماعت احمدیہ میں اس طریق پر رائج ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا آغاز دراصل حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1922 میں کیا۔ 1922 میں پہلی بار باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر مجلس شورا وجود میں آئی ہے، اور بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ بحیثیت انسٹیٹیوشن اس کا وجود میں آنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ مالی معاملات ایسی نوعیت اختیار کر رہے تھے کہ جس کے نتیجے میں محض اتفاقاً کبھی اس سے مشورہ کر لینا، کبھی اس سے مشورہ کر لینا کافی نہیں تھا، بلکہ ساری جماعت کو جو چندہ دہندہ ہے اس کو اعتماد میں لینا اور ان امور پر فیصلوں میں ان کے مشورے طلب کرنا ضروری تھا۔ اور یہی مجلس شورا ہے جو اب برکت پا کر پھولتی پھلتی رہی، اور اب خدا کے فضل سے بہت سی دنیا کے ممالک میں بین ہی اسی مجلس شورا کے نمونے قائم ہو چکے ہیں۔ بس آج جب کہ میں رضا کی مجلس شورا سے مخاطب ہوں، تو در حقیقت کل عالم میں جہاں جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے اور ہر خطے میں پہنچ رہی ہے، وہاں بھی جو جماعت کے دوست سننے والے ہیں وہ سب سے دراصل مخاطب ہوں، اور یہ مجلس شورا دراصل ایک عام عالمی شورا کا رنگ اختیار کر چکی ہے۔ اس پہلو سے میں چند باتیں آپ کو یاد دلانی چاہتا ہوں۔ یہ جو دو الگ الگ ذکر ہیں، ایک ہے شورا بینہم اور ایک ہے شاورہم فاذا عزمت فتوکل اللہ، فاذا عزمت فتوکل اللہ۔ تو کیا یہ مضمون صرف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ جب تک تو ان لوگوں میں رہے مشورہ کر اور پھر فیصلہ تو کر اور اللہ پر توکل کر، یا یہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے مرکز پر فائز خدا کے نمائندے کے لیے بھی تھا، جس نے بعد میں خلیفہ بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے غلام کی حیثیت سے اس منصب پر فیصلے دینے تھے۔ یہ اہم فیصلہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جو سمجھا وہ یہی تھا کہ یہ ان احکامات میں سے ہے جو منصبی احکامات صرف نبوت سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ نبوت کے بعد نبوت کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی نظام وجود میں آئے گا یا آنا تھا، اس نظام پر فائز انسان کے ساتھ بھی یہ حکم تعلق رکھتا ہے۔ اور شورا کا یہ حکم کہ آخری فیصلہ صاحب امر کرے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے۔ اس کے متعلق حضرت مسلم موعود نے اسی شورا میں جو فرمایا وہ یہ تھا
اسلام وعدہ کرتا ہے کہ اسے خلیفہ وقت اسے یعنی خلیفہ وقت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت حاصل ہوگی. بس اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی خاص ضرورت سے جو نہایت اہم ہو مشیر کاروں کی کثرت رائے کے فیصلے کو رد کر دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. بس وہ خود مختار ہے ان معنوں میں کہ وہ شورا کے فیصلے کو مسترد کر سکتا ہے. مختار ہے ان معنوں میں کہ وہ شورا کے فیصلوں کو مسترد کر سکتا ہے، اور وہ پابند ہے ان معنوں میں کہ وہ اسلام کے مقرر کردہ نظام کے ماتحت ہے جسے بدلنے کا اسے کوئی اختیار نہیں. اس آیت کی تشریح میں جو میں نے عرض کیا، میں نے ہی حضرت مسلم موعود کا موقف یہی تھا. دراصل امر تو خدا کے ہاتھ میں تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور شریعت کے امور میں جو دائمی فیصلے ہو چکے ہیں انہیں دنیا کا کوئی انسان بھی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا. اور یہی فرق ہے خلیفہ اور ڈکٹیٹر میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ کو تم نے اتنے اختیار دے رکھے ہیں تو ڈکٹیٹر ہو گیا. وہ ڈکٹیٹر کیسا جس کے اوپر ساری دنیا کا بادشاہ ہر وقت نگران کھڑا ہو اور ہر بات میں وہ خدا کو جواب دے ہو. دنیا کے سامنے جواب دہ ہونا خواہ وہ کیسا ہی جابر بادشاہ ہو جس کے سامنے کوئی جواب دہ ہو، کوئی اتنا مشکل کام نہیں. تو انسان دنیا کو دھوکے دے سکتا ہے، تعویلیں اختیار کر سکتا ہے، فرضی بہانے بنا کر اپنے جرم کی پردہ پوشی کر سکتا ہے، لیکن خدا کے سامنے تو کوئی بہانہ نہیں چل سکتا. بس اسی شورا میں حضرت مسلم موعود نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ دیکھو مجھے ایک اختیار ہے جو بظاہر تم سے بالا ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ تم انسانوں کے سامنے جواب دہ ہو اور میں خدا کی جبروت کے سامنے جواب دہ ہوں. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس جواب دہی کے تصور کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی زیادتی کا تصور بھی کر سکوں، سوچ بھی سکوں ایسی بات. لیکن اس کے علاوہ آپ نے اس استنباط کو اسلامی تاریخ سے بھی ثابت کیا. آپ نے فرمایا دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے وصال کے بعد خلفاء نے بھی بین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق اختیار کرتے ہوئے شورا بلائی. شورے کے بعض دفعہ عام اعلان کے ذریعے، بعض دفعہ چند مقتدر صحابہ کو یا صاحب الرائے لوگوں کو بلایا، لیکن فیصلہ خلیفہ خود کرتا تھا. ایک مثال اس کی آپ نے حضرت عمر کے زمانے سے دی ہے کہ جب ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ایک ایسا خطرناک موقع درپیش تھا کہ حضرت عمر سے وہاں کے موقع کے جرنیل نے یہ ہدایت طلب کی، نہ یہ گزارش کی، اگر فوری طور پر آپ نے کمک نہ بھجوائی تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے. ایرانی فوج کو ہم زیادہ روک نہیں سکتے، وہ عرب میں داخل ہو جائے گی اور پھر بہت بڑی تباہی کا خطرہ درپیش ہے. اور اس حادثے میں بھی جو پیش آیا تھا جس کے اوپر یہ مشکل مسلمانوں کو مشکل پیش آئی، اس میں بھی بہت سے مسلمان وہاں شہید ہو گئے تھے. فیصلہ یہ ہو رہا تھا کہ کیا خلیفہ وقت خود شامل ہو یا محض کمک بھیجے اور کسی اور کو بھیج دے ساتھ. اور تمام صحابہ کا یہ مشورہ تھا کہ اتنا اہم موقع ہے کہ خلیفہ وقت کو خود وہاں جا کر تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اس کی برکت سے بھی کایا پلٹ جائے گی. ایک شخص تھا جو خاموش کھڑا تھا، وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کی نظر ان پر پڑی. آپ نے پوچھا علی آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کی خاموشی سے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی رائے کچھ مختلف ہے، تو بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اب وہ ایسا وقت آ چکا ہے کہ خلیفہ وقت کو خود اب میدان جنگ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک میدان جنگ نہیں، ایک ذمہ داری نہیں ہے. دنیا میں ہر سو کئی قسم کے میدان جاری ہیں. اگر خلیفہ اپنے آپ کو ایک میدان میں جھونک دے گا تو باقی سب جتنے بھی
مقابلے اور مجاہدے ہو رہے ہیں ان کی نگرانی سے الگ ہو جائے گا، اور بہت بڑا خطرہ ہے یہ، اگر خدا نخواستہ وہاں کچھ ہو جائے تو پھر سارے عالم اسلام کو نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے آپ کو وہاں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کی رائے رد کر دی اور اس رائے کو قبول کر لیا۔ ایک اور واقعہ جس کا ذکر حضرت مسلم موعود نے تو نہیں فرمایا، لیکن اس سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے زیادہ عظمت کا واقعہ ہے اور زیادہ معاملے پر کھلی روشنی ڈال رہا ہے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی آپ کو منصب خلافت پر فائز فرمایا گیا، یہ بہت بڑا ایک فتنہ اپنے سامنے کھلتا ہوا اٹھتا ہوا اور بہت بد ارادوں کے ساتھ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کو بعض لوگ فتنہ ارتداد کہتے ہیں، دراصل وہ فتنہ بغاوت تھا۔ تمام عرب قبائل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بغاوت شروع کر دی، اور جگہ جگہ سے ایسی بلوز خبریں آ رہی تھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا وقت آ گیا ہے کہ ان کو الٹا دو اور اپنی حکومت خود قائم کرو۔ ایسے موقع پر ایک ایسا لشکر تھا جو اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک دور کے محاذ پر بھیجا جانا تھا، جس کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل دیا تھا، اور خود ہی اپنے زید اپنے غلام کو جسے بیٹوں کی طرح سلوک فرمایا، اس کے بیٹے کو جو نوعمر تھا اس کا یعنی اس سے بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے اس لشکر میں، ان کو امیر بنا دیا، اسامہ بن زید کو۔ ایسے موقع پر صحابہ اکٹھے ہوئے اور اس میں بلا استثناء تمام صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ اے امیر المومنین، یہ بہت خطرناک وقت ہے، اس وقت اس لشکر کو بھیجنا بند کر دیں، ٹال دیں اس وقت کو، کیونکہ بہت قوی دشمن ہر طرف سے مدینے پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ حضرت ابو بکر کا جواب اس وقت یہ تھا، ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے، یہ کون ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا آخری فیصلہ ہو اور یہ خلیفہ بن کر اپنے پہلے فیصلے میں اس فیصلے کو منسوخ کرنے والا ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک ایسی عظیم دلیل تھی جسے صدیق دل ہی سمجھ سکتا تھا اس وقت، اور کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ بلا استثناء سب نے سر تسلیم خم کر دیا، اور ابو بکر نے پھر یہ فرمایا کہ دیکھو، اس فیصلے کی میرے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ خدا کی قسم اگر مدینے کی گلیوں میں مسلمان عورتوں اور بچوں کی لاشیں کتے گھسیٹتے پھریں تب بھی میں اس فیصلے کو نہیں بدلوں گا، کیونکہ میں آقا محمد رسول اللہ کا یہ آخری فیصلہ میں اسی طرح عمل ہوگا۔ خلافت صرف خدائی کے حضور سر نہیں جھکاتی، اپنے سے پہلے اولو الامر کے حضور بھی اس طرح سر جھکاتی ہے کہ کامل طور پر اس کا اپنا وجود مٹ کر اپنے آقا کے وجود میں جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفاء نے بھی یہی سمجھا اس آیت کا مفہوم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو بھی امت محمدیہ میں صاحب امر بنایا جائے گا، اگر خدا براہ راست بنائے تو وہ تو امام مہدی کے طور پر آیا اور گزر بھی گیا، لیکن جو بھی بنایا جائے گا بطور خلیفہ کے، اس پر بھی اسی آیت کا اطلاق ہوگا۔ جب وہ فیصلے کرے گا تو مشورے ضرور کرے گا، لیکن مشوروں کے بعد فیصلہ خلیفہ وقت کا ہوگا، اور جو وہ فیصلہ کرے گا اس پر خدا کی تائید ہوگی، اسے خدا کی تائید حاصل ہوگی، اور پھر اس کا کام بھی توکل ہے، وہ توکل ہی کرے گا تو وہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ اس کے علاوہ بھی متوکلین کی ضرورت پیش آئے گی۔ واللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المتوکلین۔ یہ صرف محمد رسول اللہ کے فیصلے پر آپ کا توکل نہیں، تم سب کو توکل کرنا ہوگا، تم سب کو یہ اس یقین کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ محمد رسول اللہ کے فیصلے کے ساتھ اللہ بھی شامل ہے، اور اس فیصلے کو خدائی تائید حاصل ہے، اس لیے اللہ پر توکل کرنا
ایک اور بڑی عظیم بات اس میں یہ نکلی کہ دراصل محمد رسول اللہ کے فیصلوں کی عظمت توکل کے نتیجے میں تھی، ورنہ ذاتی طور پر اپنی صلاحیتوں پر آپ کے فیصلے کو کوئی طاقت نہیں ملتی تھی۔ توکل ہی جان ہے اس فیصلے کی، اور توکل کامل تقویٰ کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے اور کامل ایمان کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے۔ بس محمد رسول اللہ کا فیصلہ توکل کے ساتھ ایک لازم ملزوم کا تعلق رکھتا تھا۔ ہر فیصلے پر اس لیے توکل تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ کلیتاً خدا کی خاطر فیصلہ ہے، اس میں نفس کی کوئی ملونی نہیں ہے، اور جو فیصلہ خدا کی خاطر اتنا بے لوث اور پاک اور خالص ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس فیصلے کی غیرت نہ دکھائے۔ بس فرمایا تم بھی ایسے ہی توکل کے نمونے دکھاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا، اور اس کے نتیجے میں خدا نے آپ کی پشت پناہی کا ایک عظیم وعدہ فرمایا، ہر فیصلے کو قبول کیا کہ ہاں میں اس فیصلے کی حمایت کروں گا۔ بس تم بھی متوکل بنو، کیونکہ اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بس ایک تو یہ شورا کا مضمون ہے جو سب دنیا میں جماعت پر خوب اچھی طرح روشن ہونا چاہیے۔ دوسرا شورا بینہم سے متعلق یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس سے مراد ضروری نہیں ہے کہ خلیفہ وقت طلب کرے یا ایک امیر طلب کرے تو پھر مشورے ہوں۔ مشورے کا رواج مسلمانوں میں جس شان اور جس کھلی وضاحت کے ساتھ قرآن میں ملتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو عطا ہوا ہے یہ رواج، دنیا کی کسی الہی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی۔ وہ جو قرآن کی امتیازی شانیں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، مشورے کا اور شورا کا جو نظام وقت کے امام اور عامت المسلمین کے حوالے سے کھول کر بیان فرمایا گیا ہے، اس کی کوئی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ نکال کے دکھائیں، کہیں کوئی نظر کے ذکر نہیں ملے گا آپ کو۔ بس یہ کامل کتاب ہے، اس کے ارشادات میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ محض سرسری نظر سے مطالعہ کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے مضمون کو سمجھ لیا، یہ کافی نہیں ہے۔ امرہم شورا بینہم میں ایک جاری و ساری مستمرہ مضمون ہے۔ مسلمانوں کی یہ عادت ہے، مومنوں کی یہ عادت ہے، یہ فطرت ثانیہ بن چکی ہے کہ وہ ہر بات میں، خواہ وہ ذاتی ہو، خواہ وہ جماعتی ہو، کسی نوعیت کی بھی ہو، وہ مشورے ضرور کرتے ہیں۔ اور یہ جو مشورے ہیں ان میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ وہ ایک آدمی کے مشورے کا سوال نہیں، یہ ایک جاری نظام کی ایک یعنی مسلمانوں کی ایک ایسی خوبصورت عادت کا ذکر ہے جو ان کو تقویت عطا کرتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ان کا مالی نظام تقویت پاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر مالی نظام کا ذکر فرمایا ہے اور قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بس دو باتیں اس سے واضح ہوئیں کہ عام مشورے ان کے جاری رہتے ہیں، عادت بن چکی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مالی معاملات میں وہ اجتماعی غور بھی کرتے ہیں۔ شورا بینہم میں اجتماعیت کا بھی مضمون ہے، اجتماعی غور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیصلے کرتے ہیں۔ بس تمام دنیا میں جو ہمارا مالی نظام جاری ہے بین ہی اسی آیت کریمہ کی ہدایت کے مطابق ہے۔ ایک پیسہ بجٹ کا محفوظ باقاعدہ خدمت کرنے والے، چندہ دینے والوں کے مشورے کے مطابق خرچ ہوتا ہے، اور خلیفہ وقت جو فیصلے کرتا ہے اس کو اس عمومی مشورے کی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں خلیفہ وقت کو جماعت پوری طرح اپنی طرف سے نہ صرف یہ کہ اختیار دیتی ہے، بلکہ اختیار تو خدا نے دیا ہوا ہے اس کو، بلکہ اس اختیار میں تقویت دینے کی خاطر اور مزید اعتماد پیدا کرنے کی خاطر کہتی ہے جو آپ کا فیصلہ وہ ہمیں منظور ہے،
چنانچہ تمام جماعت کی تاریخ میں ہمیشہ جب بھی آپ بجٹ کے معاملات پر غور کرتے ہوئے جماعت کو پاتے ہیں، آخری نتیجہ ہمیشہ یہ نکلا ہے۔ بعض جگہ فیصلے نہیں کر سکے پوری طرح، بعض جگہ فیصلے ہوئے اور اختلاف ہوئے، بعض دفعہ شاذ کے طور پر وقت کے خلیفہ نے اکثریت کے مشورے کو رد کیا۔ ایک بھی آواز ایسی نہیں اٹھی جس نے نہ شکوہ کیا ہو یا بے اطمینانی کا اظہار کیا ہو۔ بالاتفاق سب نے کہا جو فیصلہ آپ کا وہی ہمارا فیصلہ، اور بعد میں جو حالات ظاہر ہوئے انہوں نے ثابت کر دیا کہ بلا استثناء ہمیشہ خلیفہ کا وہ فیصلہ درست ثابت ہوا جو اکثریت کے برعکس تھا، لیکن ہوا کم ہے تھا۔ اور مالی معاملات میں بھی جتنا اعتماد جماعت خلیفہ وقت سے کرتی ہے اتنا کسی اور شخص پر نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے۔ اس لیے حضرت مسلم موعود نے اس معاملے کو دلی تعلق کے طور پر بیان فرمایا دراصل خلیفہ وقت کو جو اختیار ہے اس آیت کی روشنی میں، اس میں ایک گہری حکمت یہ بھی ہے کہ خلیفہ وقت تو ایک ہی وجود ہے جس کے ساتھ ساری جماعت کا ایک قلبی تعلق ہے، اور قلبی تعلق اتنا گہرا ہے کہ جیسے بچے کا باپ سے ہو۔ آپ نے فرمایا شورا بینہم کی ایک مثال تو ہے کہ وہ بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، لڑ بھی پڑتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، پھر اکٹھے بھی نہیں ہوتے بعض دفعہ۔ لیکن ایک باپ جب بچوں سے مشورہ لیتا ہے تو پھر یہ واقعہ نہیں ہوتا، کیونکہ باپ پھر جو بھی فیصلہ کرتا ہے، بچے ان میں اگر حیا اور شرافت ہو، بے حیاؤں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اور یہاں تو مومنوں کی بات ہے جو حیادار وہ لوگ ہیں، وہ کبھی پھر آگے سے ٹیڑھی نظر سے باپ کو نہیں دیکھتے یا اس کے خلاف غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو فیصلہ منظور ہے۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ سوائے خلیفہ وقت کے اور جماعت میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، اور یہ اختیار محمد رسول اللہ سے خلیفہ وقت ورثے میں پاتا ہے، اور اس کا جو اس کی تقویت کا اور اس کی بقا کا راز اس بات میں ہے کہ خلیفہ وقت اور جماعت کا محبت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، اور ایک دوسرے پر اعتماد کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ اسی اصول کے پیش نظر آپ نے جو آغاز ہی میں مالی امور میں جماعت کی تربیت فرمائی اور ایسی نصیحتیں فرمائیں جن کا بہت دور رس تعلق تھا، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اگر جماعت احمدیہ میں کوئی تم سے آ کر نیکی کے نام پر کچھ مانگتا ہے تو بالکل نہیں دینا۔ ذاتی تعلقات ہیں، اس میں تم جو مرضی خرچ کرو، تمہارا اپنا مال ہے، مگر نیک کاموں کے حوالے سے اگر کوئی مانگتا ہے تو ہرگز ایک دمڑی بھی نہیں دینی جب تک وہ یہ ثابت نہ کرے اس نظام کی نمائندگی میں اس کو یہ اختیار ہے جس کو خلیفہ وقت نے منظور کر لیا ہے، یا خلیفہ وقت نے واقعتاً اس معاملے میں تمہیں اجازت دی ہے کہ تم یہ سب مانگ سکو۔ اگر تم آپ نے فرمایا اس کو اور اشتہار دے کر تمام جماعت میں اس کو پھیلایا، آغاز ہی کی بات ہے، فرمایا اس کو چھوٹی بات نہ سمجھو، اس میں ہمارے مالی نظام کی بقا کی زندگی کا راز ہے، اگر تم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو تمہارے مالی نظام کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے وقت کا حکم آئے اور اجازت ہو تو پھر نیک کاموں میں خرچ کے لیے اپنے دل کھولو، جو چاہتے ہیں قربانیاں دو۔ جو 1.5 اینٹ کی نیکی کے نام پر مسجدیں بنانے والے ہیں وہ نظام کو درہم برہم کر دیں گے، وہ اختراق پیدا کر دیں گے، بددیانتیوں کے آغاز ہوں گے، کئی قسم کے دھوکے شروع ہو جائیں گے، اور جہاں اعتماد ختم ہو جائے وہاں مالی نظام قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے عظیم آپ نے وہاں اس وقت مشورے دیے جماعت کو، اور ایسی رہنمائی فرمائی ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لائق ہے اور جماعت کے سامنے بار بار لائے جانے کی اس کو ضرورت ہے۔ جب میں نے فضل عمر اور حضرت فضل عمر کی سمانے پر کام کیا، دوسری جلد میں مجلس شورا کو بھی میں زیر بحث لایا تھا، اس میں حضرت مسلم موعود کی ابتدائی ہدایات جو شورا سے متعلق جماعت کو ہیں ان کو سب کو لکھتے ہوئے میں نے یہ خاص طور پر اس کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ حالانکہ میں اس وقت کسی قسم کا امر نہیں رکھتا تھا، صرف ایک مصنف کے طور پر
میرے سپرد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ کام کیا تھا کہ بورڈ کے مشورے سے کہ میں یہ تصنیف کروں، تو اس میں نے یہ بات لکھی تھی کہ میرے نزدیک حضرت مسلم موعود کی شورا کے متعلق جو یہ ہدایات ہیں یہ ہمیشہ کے لیے جماعت کے سامنے ایک چارٹر کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس وقت جو میں نے محسوس کیا، جب میں نے دوبارہ پڑھا تو پھر بھی یہی محسوس کیا کہ اتنی اہم ہدایات ہیں جن میں تمام اہم امور آ جاتے ہیں، غور بھی کریں تو اس سے باہر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ بس اب جب کہ مجلس شورا کا نظام عام ہو رہا ہے اور بعض دفعہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور کمزوریاں دکھائی جاتی ہیں، وہ جو غلطیاں اور کمزوریاں ہیں ان سب کا تعلق اس شورا کے نظام سے لا علمی کے نتیجے میں ہے، جس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ خدا نے قائم فرمایا اور حضرت مسلم موعود نے اس کو گہرائی سے سمجھ کر جماعت کے سامنے کھول کر پیش کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ اس جماعت کی شورا کے نظام کے چارٹر کو تمام ان زبانوں میں ترجمہ کر کے نشر کیا جائے جہاں جہاں مجلس شورا قائم ہو گئی ہے، اور ہر جماعت کے ایسے فرد کو جو شورا کا اہل ہے، خواہ وہ شورا کا ممبر ہو یا نہ ہو، اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ کس قسم کی تم سے توقعات ہیں، تو مجلس شورا کا ممبر بننے سے پہلے کیا ہونے چاہیے، تمہیں کیا ہونا چاہیے، کون سی صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے، کس قسم کے خطرات سے آگاہی ہونی چاہیے، کن چیزوں سے تم نے بچنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، یہ تمام امور ان ہدایات میں داخل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ علیہ رحمت نے جو اپنے تجربے سے نئی باتیں سمجھیں، اگرچہ وہ اصولاً ان دائروں میں آتی ہیں، مگر بہت سے ایسے تجارب ہیں جن میں شورا میں آپ نے ہدایات دیں جو مفید ہیں۔ اور اسی طرح بعد میں مجھے بھی جب مجلس شورا کے نظام کو عالمی بنانے کی توفیق ملی، یعنی عالمی تو پہلے ہی تھا مگر اس پر عمل درآمد عالمی حیثیت سے کرنے کی توفیق ملی، تو میں نے بھی اس موقع پر مختلف نصیحتیں کی ہیں جو اس دائرے سے باہر تو نہیں ہے جس کو میں چارٹر کہتا ہوں، لیکن اس کی وضاحتیں ہیں، ان کی باریکیوں میں اتر کر مزید مضامین کو کھول کر پیش کیا گیا ہے۔ تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک مجلس شورا سے متعلق تعارفی کتاب جماعت کو شائع کرنی چاہیے، اور مجلس شورا صدر انجم جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے ان میں صدر انجمن کو میں اس بات کا نگران بناتا ہوں کہ وہ یہ کتاب شائع کریں، اور تحریک جدید کی ذمہ داری ہوگی کہ پھر اسے مختلف زبانوں میں ترجمہ کرا کے اسے سب دنیا میں مشتہر کریں۔ جہاں تک توکل کے مضمون کا تعلق ہے، میں یہ ایک اہم بات کہہ کر اس خطبے کو ختم کروں گا کہ جماعت احمدیہ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عظمتہ کے بعد توکل پر بنا رکھی گئی ہے، تو آپ کے مشورے یا میرے مشورے یا آپ کے فیصلے اور میرے فیصلے توکل کے بغیر کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے توکل کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور توکل کے لیے جو خدا تعالیٰ نے ہدایتیں فرمائی ہیں ان پر عمل درآمد کریں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے کھول کر پیش فرمائی کہ توکل یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ اس کو حفاظت فرمائے، اور جب تم باہر واپس آؤ کام سے فارغ ہو گئے تمہارا اونٹ نہیں کھڑا ہو، اور یہ توکل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ اونٹ کے گھٹنے باندھو، پھر وہم دل سے نکال دو، پھر اللہ پر معاملہ چھوڑو اور دعا کرو اور یقین رکھو، یعنی خدا پر، کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور اس اونٹ کو کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا یا خود وہ رسی توڑا کر نہیں بھاگ جائے گا۔ تو تدابیر کو اپنی انتہا تک پہنچانا اور پھر وساوس سے اپنے آپ کو بالکل پاک کر لینا، کلیتاً خدا تعالیٰ پر توکل کرنا، یہ مضمون ایک اہم مضمون ہے جو شورا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔
آپ اپنی تدابیر کریں، سوچیں، غور کریں، جو ذرائع دشمن کے شر کو کے دفاع کے لیے ضروری ہیں وہ ضرور اختیار کریں، جو ذرائع جماعت کی ترقی کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں دعائیں کرتے ہوئے، ان میں برکت کے لیے اللہ کے حضور التجائیں کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد کرائیں اور پھر توکل کریں، تو اللہ تعالیٰ ان فیصلوں میں بہت برکت ڈالے گا۔ توکل میں بعض دفعہ انسان بے سوچے سمجھے اپنے مشوروں پر یا اپنی آراء پر توکل کرنے لگ جاتا ہے۔ پاکستان میں آج کل مجلس شورا کے ممبران میں بھی ممکن ہے یہ باتیں ہوتی ہوں کہ اب تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مولویوں کے بھی پکڑ کے دن آ رہے ہیں، اور انحصار اس بات پر ہے کہ فلاں پریزیڈنٹ نے یہ بیان دے دیا، فلاں وزیر نے دے دیا، فلاں صدر نے یہ بیان دے دیا، تو اب معلوم ہوتا ہے کہ دن بدل جائیں گے۔ دن تو بدلیں گے مگر ان بیانات کی وجہ سے نہیں بدلیں گے، کیونکہ ان بیانات کا اعتبار کوئی نہیں۔ پہلے بھی میں نے جماعت کو متنبہ کیا تھا کہ یہ جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں یہ بعض دفعہ بات مشرق کی کرتے ہیں اور مراد مغرب ہوتی ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ اب ہم مولویوں کو پکڑیں گے اور امریکہ سے مدد مانگیں گے اور وہ آخر ان کا خلا خما کرے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ مولویوں رستے پر آ جاؤ، ہم سے تعاون کرو، اپوزیشن سے اپنے رشتے ختم کرو، تو پھر مدد ہم نے مانگی ہے، ہم مدد کو واپس بھی کر سکتے ہیں۔ تو سیاسی بیانات کو پڑھنے کا بھی تو شعور ہونا چاہیے، لیکن شعور ہو یا نہ ہو آپ نے ان پر کوئی توکل نہیں کرنا۔ حالات بدلیں گے تو اللہ کی تقدیر سے بدلیں گے۔ آپ مشورے دیانتداری اور تقوی سے کریں اور اپنی طرف سے ہر کوشش کریں کہ دشمن کے شر سے آپ محفوظ رکھیں اور کسی کے وعدوں پر نہ جائیں، بلکہ اپنے شعور اور اپنی محنت اور خلوص کے ساتھ باقاعدہ تدبیر کریں اور اس شان کی تدبیر کریں کہ اللہ کی نمائندگی کی تدبیر اسے کہا جا سکے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ بھی مکر کرتے ہیں، تم بھی مکر کرو، مطلب ہے جواب کرو، توڑو۔ یہ اللہ کے حوالے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی ایک جوابی مکر کیا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ کا مکر یقیناً ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ خیر سے مراد دو ہیں، ایک یہ کہ غالب آتا ہے وہ مکر، اور دشمن کا مکر اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسرا یہ کہ دشمن بد مکر کرتا ہے تو اس کے جواب میں بد مکر نہیں خدا کرتا۔ اگر دشمن ہتھیار اکٹھے کر رہا ہے، فتنہ و فساد کی باتیں کر رہا ہے، تو جوابی تدبیر میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ قتل عام، وہ کئی قسم کے مظالم جس کے نتیجے میں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خیر الماکرین کی مثالیں نہیں ہیں۔ یہ مکر سوء ہے، گندا اور ظالمانہ مکر ہے۔ تو آپ نے جو جوابی تدبیر اختیار کرنی ہے، جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، وہ شریعت کے مطابق اس کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، کیونکہ امر جو حقیقت میں بالا امر ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے دائرے میں، اس کے نیچے رہتے ہوئے وہ فیصلے کریں جو خیر الماکرین کی نمائندگی کی شان رکھتے ہوں، اور پھر یقین کریں، توکل کریں کہ اللہ ان فیصلوں کو برکت دے گا اور آپ کی کمزوریوں کے باوجود آپ کی بظاہر نحیف سوچوں کو اور نحیف تدبیروں کو دنیا کی بڑی بڑی تبدیلیوں پہ غالب کر دے گا۔ بس اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور میں جانتا ہوں کہ ہمیشہ فرماتا ہے، کبھی بھی اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ خدا کے فضلوں کا ساتھ ہمیشہ سے جماعت احمدیہ پر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں جو ناپاک تبدیلی ہو، جس کے نتیجے میں خدا کا یہ وعدہ ہم سے اٹھا لیا جائے کہ تم میری ذات پر توکل رکھنا اور میں اس توکل کو کبھی، اس توکل میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ بس اگر استجابت کی شرط ہم پیش نظر رکھیں تو خدا کا یہ وعدہ ہمیشہ ہمارے حق میں بڑی شان کے ساتھ پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں تمام مجلس شورا کے ممبران کو اپنی طرف سے اور اس مسجد میں حاضر اور تمام دنیا کی جماعتوں کی طرف سے محبت بھرا سلام کہتا ہوں
مجالس شورا کے آداب کو جن میں آپ جمے پلے ہیں. محاورہ تو کوئی کہہ دے کہ یہ پنجابی محاورہ ہے مگر ہے بہت اچھا. نظام جماعت کے ہاتھوں میں آپ پیدا ہوئے, انہی ہاتھوں میں آپ نے پرورش پائی ہے. آپ کا دل جانتا ہے کہ کون سے آداب ہیں جن کی آپ سے توقع رکھی جاتی ہے. ان آداب کو ہرگز نظر انداز نہ کریں اور ڈرتے ڈرتے خدا کا خوف کرتے ہوئے مشورے دیں اور پھر دعا کرتے ہوئے آپس میں محبت کے ماحول میں غور کر کے فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں. فیصلہ پھر وہی ہوگا جس کی خلیفہ وقت منظوری دے گا. پھر ہم سب ایک وجود بن کر خدا پر توکل کرتے ہوئے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان فیصلوں میں برکت دے گا. اللہ آپ کے ساتھ ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما